وقت نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا سراسر ظلم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سراسر ظلم ہے, سراسر کفر ہے, سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں, جس کے دل میں ہوگا کہ سب سے بڑا اللہ ہے. اذان سنتے ہی چلو مسجد, اذان سنتے ہی چلو مسجد. جو اذان سن کے دکان پہ بیٹھا ہے, جو اذان سن کے دفتر بیٹھا ہے, جو اذان سن کے اپنے کاروبار میں بیٹھا ہے, وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے اللہ بڑا نہیں میری دکان بڑی, اللہ بڑا نہیں میرا دفتر بڑا. مؤذن نے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ, کوئی بڑا نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں کیا پیغام ہے؟ کہ بندگی اللہ کی ہے, ہمیں ماننی اللہ کی ہے, ہمیں راضی اللہ کو کرنا ہے, ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے, ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ ہے واسطہ اللہ کے بندوں کے درمیان. اس میں پہلی چیز نماز. تو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. وزیر صاحب, پروفیسر صاحب, مزدور صاحب, کارخانے دار صاحب, سردار صاحب, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ آ جاؤ نماز کی طرف. اور کیوں آ جاؤ, کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے, نماز پڑھنا برکت کا کام ہے, نماز پڑھنا فضیلت کا کام ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل ہے, نماز پڑھنے میں کامیابی ہے, نماز پڑھنے میں ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا چھپا ہوا ہے. ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں پھر رہی اور مؤذن 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے حی علی الفلاح. آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. دکان بند کرو, دفتر بند کرو, کاروبار بند کرو, چلو مسجد. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے, اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا ہے, پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے, حکومتوں سے نہیں ہوتے, دوائیوں سے نہیں ہوتے, اسلحے سے نہیں ہوتے, وہ کام اللہ دعاؤں سے فرما دے. وہ کام کس سے ہو جائیں گے؟ ہاں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر صبر صبر. نماز پڑھو, صبر کرو, جلد بازی مت کرو, جلد بازی مت کرو, نماز پڑھو. نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے. دیکھو یہ بڑی باریک بات ہے, سمجھ میں آ جائے. لوگ سمجھ رہے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے, نماز چھوڑنا بری بات ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز چھوڑنے میں مصیبت بھی ہے. نماز چھوڑنے سے مصیبت آئے گی, نماز چھوڑنے سے پریشانی آئے گی, نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوگا, اللہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا. کون چاہتا ہے میرے پر مصیبت آئے؟ کون چاہتا ہے میرے پر پریشانی آئے؟ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اسے یہ سمجھ نہیں کہ نماز چھوڑنے سے مصیبت آئے. ہاں, تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ دکاندار صاحب پہلے مسجد پھر دکان, وزیر صاحب پہلے مسجد پھر دکان, ڈاکٹر صاحب پہلے مسجد پھر دکان, پھر کلینک, پھر اسپتال. صحت دینے والا کون ہے؟ زمین ہے تو کھیتی بانے والا کون ہے؟ دکان ہے تو نفع رکھنے والا کون ہے؟ ہاں, اللہ
صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، جو صبح مسجد نہیں جاتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، شیطان پر تو لعنت، جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھر رہا سارا دن اس پر بھی لعنت۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی یہ خبیث النفس ہے، اوہو اس سے نفس خبیث ہے، نجس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ فجر کی نماز، عصر کی نماز فرشتوں کی تبدیلی ہوتی، جو فجر میں آئے عصر تک، جو عصر میں آئے فجر تک، جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ پاک باوجود جاننے کے فرماتے ہاں بھائی جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا، جب تم آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ وہ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ شام کو گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ کیسی اچھی رپورٹ گئی۔ اور اگر بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے شام کو گئے تو دکان پہ تھا یا میدان میں کھیل رہا تھا اور ابھی واپس آئے تو سو رہا تھا۔ کیسی غلط رپورٹ گئی۔ تقریر میں نہیں ہے بھائی نماز پڑھو، فجر کی اذان میں اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکل جائے، 6 فٹ کا جسم اچھل پڑے، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو، جس کا دل زندہ جب سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی، نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہے آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مس نہ ہو۔ دلوں کو زندہ کرے، دلوں میں اللہ کی عظمت، دلوں میں اللہ کی محبت، دلوں میں آخرت کی فکر، دلوں میں جنت کا شوق، دلوں میں جہنم کا خوف۔ دنیا کی دھوکہ، یہ دھوکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال کوئی فائدہ نہ دے گا، کسی کا عہدہ سرداری کوئی کام نہ آئے گی، کسی کی اولاد خاندان کوئی کام نہ آئے گا۔ جو سلامتی والا دل لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہو۔ مردہ دل اس کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ دل زندہ ہو، دل سلامتی والا ہو، اپنے دلوں کو سنوارنا ہے، دلوں میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرنا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اذان سنتے ہی مسجد طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، کب بند ہوتا ہے؟ بولو بھائی کب بند ہوتا ہے؟ جب نماز چڑھی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہو رہے، آج کھیل بند نہیں ہو رہے۔ بیان تھا ججوں میں، سارے جج بیٹھے تھے، ہم نے کہا دیکھو بھائی جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز تو نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی، اچھا میٹنگ اہم ہے نماز اہم نہیں ہے۔ جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پایا، دوسروں کا صحیح فیصلہ کہاں سے کرے گا؟ دوسروں کا صحیح فیصلہ کہاں سے کرے گا؟ ہاں نماز اہم ہے، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے۔ ایک نماز چھوٹ گئی، حدیث میں آتے جیسے گھر بھی، مال بھی، گھر والے سب چھین لیے گئے، سب ہلاک ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہاں نماز، رمضان ہے تو روزہ، حدیث میں آتا ہے جس کا ایک روزہ چھوٹ گیا، ایک روزہ رمضان کا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ پورا ہاں جب ایمان ہوگا، جب اللہ کی عظمت ہوگی، جب آخرت کی فکر ہوگی۔ اب رمضان میں روزہ ہے، ہاں مال ہے
تو خرچ کرنے کا جذبہ، جمع کرنے کا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں، زمیندار لوگ عشر نکالیں، اس زمانے کے جتنے غریب ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ شریعت کا مزاج مال جمع کرنا نہیں، مال کو خرچ کرنا، اس لیے قرآن میں کہیں نہیں آتا مال جمع کرو، مال کماؤ، مال کماؤ، اور کئی جگہ آتا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایک صحابی آئے، حضور اللہ قرض مانگتے، فرمایا ہاں حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی قیمتی چیز کھجور کا باغ، 600 درخت، 600 درخت۔ ایک آیت سنی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ باغ ہے، میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں، میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ بیوی بچے بھی باغ میں رہتے تھے، گھر بھی ان کا باغ میں۔ واپس آئے، باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اے ام دہتا، اپنی بیوی کو، اے ام دہتا اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، مال کو خرچ کرنا۔ اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جاؤ، حج پہ۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور حج کو نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ۔ اب کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے، ابھی تک حج نہیں کیا ہے، مال ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، زیور ہے، حج ابھی تک نہیں کیا۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ کا تعارف ہوگا، جب آخرت کی فکر آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوگا اعمال کا، دین سیکھنے کا۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، دکان کا کام سیکھنا پڑتا ہے، کارخانہ چلانا سیکھنا پڑتا ہے، مشینیں چلانا سیکھنا پڑتا ہے، زمیندار سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ میرے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔